ویلکم بیک ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں گہری نظر سجاد میر کے ساتھ، اور آپ بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، اپنے سوالات کر سکتے ہیں۔ ای میل آپ کی اسکرین پر آ رہا ہوگا، ای میل آئی ڈی، اس پر ای میل کر سکتے ہیں۔ جو سوال، جو بھی خبر جس کے متعلق آپ سجاد میر کا پوائنٹ آف ویو جاننا چاہیں، کچھ جاننا چاہیں، اس کے علاوہ آپ کال بھی کر سکتے ہیں، اس میں شامل ہو سکتے ہیں، اور کال کے لیے بھی نمبر یقیناً آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہوں گے۔ اچھا میر صاحب، ٹی وی پر آج کچھ ایسے مناظر دیکھنے میں آئے جیسے کچھ فصلوں پر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں، اور سننے میں یہ بھی آیا کہ کچھ ایسی زہریلی سبزیاں ہیں جن کو ختم کیا جایا ہے۔ یہ کیا سکینڈل ہے؟ کیا اس کو نیا سکینڈل کہا جا سکتا ہے؟ نہیں، یہ بالکل درست بات ہے۔ یہ خبریں کئی دن سے آ رہی تھی اور میں اس کا عینی شاہد ہوں۔ جی، میں نے وہ علاقہ دیکھا ہوا ہے تو ملیر ندی کے ساتھ، دریائے ملیر کہہ لیں آپ، لیکن یہ موسمی دریا ہوتے ہیں، اس لیے ندی نالے کہلاتے ہیں۔ پانی اس میں ہلکا ہلکا بہتا رہتا ہے، بارش کا پانی ہے۔ اس میں سارے گٹر کے پانی آ کے شامل ہوتے ہیں اور سمندر کی طرف جاتے ہیں، اور چونکہ یہ انڈسٹریل ایریا کے ساتھ ہے، اس لیے جتنا انڈسٹریل ویسٹ ہے، انڈسٹریل ویسٹوں کا پانی میں جتنے کیمیکلز ہیں وہ مل کر اسی نالے سے جاتے ہیں۔ تو وہ بند کے درمیان بہت بڑی زمین ایک طرح کی پڑی ہوئی تھی، فالتو پڑی ہوتی ہے، اس زمین پر یہ سبزیاں کاشت کرتے ہیں جی، اور ان سبزیوں پر یہ اسی گٹر کا اور اسی جو انڈسٹریل ایریا کا پانی ہے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ چلتا ہوا پانی ہے، نہ پانی خریدنا پڑتا ہے، نہ کچھ دیکھنا پڑتا ہے، نہ اس کی کوئی ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے۔ مطلب وہ تو اس پانی کے بارے میں کہتے ہیں کہ سمندر میں پھینکنے سے پہلے اس کی ٹریٹمنٹ کی جائے، اور اب ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ اس کے لیے پلانٹ لگائیں۔ لیکن یہ پانی ہے، کبھی آپ نے اس کو دیکھا اگر 2-4 دن پہلے، تو ایک ہرے رنگ کا، گندے رنگ کا پانی نکلتا ہوا دکھائی دیتا۔ ہرا رنگ تو بہت خوبصورت ہوتا ہے، مطلب گدھرا سا ہرا سا، تو جیسے زہر کا ہرا رنگ ہوتا ہے ویسے نکلتا دکھائی دیتا ہے۔ انہیں میں سبزیاں اگتی ہیں۔ اچھا، سبزیاں تو ویسے ہی خوبصورت ہوگی، ویسے کدو ہوں گے، ویسے گوبھی ہوگی، میں دیکھا اتنی خوبصورت جس کی حد نہیں ہے، لیکن جب ان کا تجزیہ کیا گیا تو اس میں اتنے زہریلے مادے نکلے، آرسینک نکلا، پتہ نہیں کیا کیا نکلا۔ جو کچھ بھی وہاں انڈسٹریل ویسٹ ہے وہ سبزیوں کے اندر پانی میں سے رستا ہوا اس میں آ جاتا ہے۔ دیکھیے، جب جڑی بوٹیاں، ہربل کاروبار ہے جو ہمارے ہاں، تو طب یونانی کا یہی ایک طریقہ رہا ہے، اس میں کچھ کرتے کہ نہیں کرتے، جب غیر ملک والے لوگ جو ہیں سب کانٹیننٹ سے اپنا یہ جڑی بوٹیاں منگاتے ہیں تو پہلے تجزیہ کرتے ہیں کہ اس میں کوئی اور زہریلا مادہ ان جڑی بوٹیوں میں شامل تو نہیں ہو گیا، کوئی آرسینک مثلاً ایک زہر ہے وہ تو نہیں ہے، یا فلاں مادے اس کا پارے کا کوئی عنصر تو اس میں شامل نہیں ہے، وہ اس کو پہلے ٹریس کرتے ہیں، ورنہ وہ ان جڑی بوٹیوں کو دواؤں میں استعمال نہیں کیا جاتا۔ بالکل یہاں یہ صورتحال یہ ہے کہ وہ سارے مادے ہم سبزیوں کی صورت میں کھاتے ہیں، اور کراچی میں وہ عام بک رہی ہیں سبزیاں۔ کوئی ایک سٹال، ایک ڈبو ایسا نہیں جہاں وہ سبزی، قریب ترین جگہ وہی ہے۔ جیسے وہاں بھینس کالونی قریب ترین ہے، دودھ جو لاڑکانے سے آئے گا وہ مہنگا پڑے گا، اس میں اور پرابلم ہوں گے، لیکن جو شہر کے اندر سے ہی کچھ قریب ترین جگہوں سے آئے گا وہ آسانی سے دستیاب ہوگا۔ اس طرح یہ سبزیاں بھی جو تھیں یہ شہروں میں عام بکتی تھی، لوگ کھاتے تھے، اور نہیں دیکھیں کتنی زیادتی کی بات ہے۔ وہ لوگ مچھلیاں کھاتے ہیں، کہتے ہیں پولوٹڈ ہے، یہی پانی اس میں شامل ہو گیا۔ میں نے تو ایک بار کہا تھا، مشتاق یوسف صاحب صدارت کر رہے تھے اس فنکشن کی، بہت ہنسے وہ۔ میں نے کہا ہوا ہم یہاں کی لیتے ہیں تو ہوا سونگتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہوا تبت سینٹر میں اس میں جو پولوشن کا لیول ہے وہ ایشیا میں سب سے زیادہ ہے۔ ہم پانی پیتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے خود ٹیسٹ کرایا، اس میں ایک پانی میں جو میں نے فلٹر بھی کیا ہوا تھا 26 ٹائپ کی کالونیز بیکٹیریا کی نکلی ہیں۔ میں سبزی کھاتا ہوں تو اس میں یہ سن لیتے ہیں، گوشت کھاتا ہوں تو کہتے ہیں گائے کو یا بکریوں کو یا اس کو فلاں بیماری ہو گئی، مرغیوں کو ورلڈ فلو ہو گیا، کیا کھائیں ہم؟ سبزی تو سیفسٹ ایک چیز گنی جاتی ہے نا۔ اس کے بارے میں جب صورتحال پیدا ہو گئی تو جب بہت زیادہ آیا تو آخر نوٹس دے کر کہ آج جو سرکاری وہاں کے جو ڈی سی او وغیرہ جو تھے انہوں نے چاہا کہ ان کو ختم کریں۔ لوگوں نے رجسٹ بھی کیا، کچھ کیا بھی، اتنی خوبصورت گوبھی، اتنا شاندار کدو، اتنی ساتھ ترئیاں، ساری کی ساری مریا میں ایک تو کر دینا چاہیے جی۔ دنیا میں جب بیماری پھیلتی ہے، فرض کیا مرغی میں بیماری پھیلتی ہے، فلو آ جائے تو وہ کوئی علاج کرنے نہیں بیٹھتے، ہمارے یہاں چھپاتے ہیں کہ بیماری آ گئی، وہاں اس علاقے کو گھیر لیتے ہیں جہاں وہ بیماری آئی ہے، مرغیوں میں مثال کے طور پر، اور ان کو ختم کر دیتے ہیں، کل کر دیتے ہیں، پھر وہ بیماری پھیلتی نہیں، اور جس فارم کا جو نقصان ہوا ہوتا ہے اس کو سسٹم موجود ہے، اس کو کمپنسیٹ کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں کوئی سسٹم نہیں، سبزیاں اگ رہی ہیں اور کسی نے چیک نہیں کیا کہ ان میں کتنا زہریلا مادہ ہے، کتنا ہے کہ نہیں ہے، کیا کریں گے؟ مچھلی کھائیں گے وہ پولوٹڈ، گوشت کھائیں گے پولوٹڈ، سبزی کھائیں گے وہ پولوٹڈ، ہوا سونگیں گے وہ پولوٹڈ، پانی پئیں گے وہ پولوٹڈ، تو تیرے آزاد بندوں کی پتہ نہیں کوئی دنیا ہے کہ نہیں ہے دنیا جی۔ اس لیے میرے خیال میں بہت اچھا کام ہوا ہے، لیکن اس علاقے کی نگرانی بھی کرنی چاہیے، اور اس زمین کے بہتر استعمال کے لیے
اور اس پانی کو ٹریٹ کرنے کی کوئی بندوبست کرنا چاہیے تاکہ مستقل بنیادوں پر اس کا حل کیا جا استعمال کی جا سکے. بالکل. اچھا میر صاحب، اور بھی بہت ساری باتیں جو ہیں وہ آج گردش میں رہی، خاص طور پر عمران خان نے بھارت جانے سے انکار کر دیا اور کہا جا رہا ہے کہ ان کا بڑا امپورٹنٹ وہاں پر خطاب تھا اور ان کی جگہ سلمان رشیدی صاحب وہاں پر گئے. آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا یہ درست فیصلہ ہے بھارت نہ جانے کا؟ وہ اصل میں سلمان رشدی ہی کی وجہ سے وہ وہاں نہیں گئے. ان کو دعوت نامہ ملا تھا، کی نوٹ ایڈریس انہوں نے دینا تھا، وہ اس پہ بہت خوش تھے اور انہوں نے کہا تھا میں آؤں گا. وہ عمران خان تو ایک اس مان میں اوپن مائنڈ کے آدمی ہیں، وہ کہتے ہیں جہاں جاؤ فیس کرو، آرگومنٹس کو دیکھو، یہ نہیں اپنے آپ میں شرنک کر دو. وہاں انہیں پتہ سلمان رشدی بھی آ رہے ہیں. اچھا یہ سینسیبلٹی، یہ جو ایک بڑی حساسیت اس میں ہے، انڈیا کو بھی معلوم ہونا چاہیے تھا آرگنائزر کو کہ سلمان رشدی کی موجودگی میں اگر پاکستان کا کوئی پولیٹیکل لیڈر، خاص طور پر عمران کے اسٹیچر کا پولیٹیکل لیڈر آئے گا تو اس کا کیا امپیکٹ پاکستان میں ووٹرز پر اور پبلک اوپینین پر پڑے گا. بالکل آپ کی بات، جیسے کہ عمران خان اگر وہاں جاتے ہیں تو اس کا کیا امپیکٹ پڑتا ہے. یہیں سے ہم بات کو کنٹینیو کریں گے. سعودی عرب سے ہمارے پاس ایک کال ہے، وہ کال لے لیتے ہیں پہلے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، کیا حال چال ہے جی؟ جی ٹھیک ٹھاک. آپ کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں میر صاحب سے تھوڑی سی ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں. اس سے پہلے آپ اپنے ٹی وی کا والیوم بند کر لیں تاکہ آپ کی آواز ہمیں سنائی دے. ٹی وی بند ہے. جی پوچھیں. جی پوچھیں. میر صاحب السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جناب. سر میں بھی نیوز رپورٹر ہوں، سعودیہ سے بات کر رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے سر، تھوڑی سی ایک ریکویسٹ ہے. میں تو سب کو ای میل کر کے تھک گیا ہوں، آپ کا نمبر مل گیا ہے. تو سر جی ہمارا ادھر سب سے بڑی پرابلم ہے ڈیجیٹل پاسپورٹ کا. جی صرف 2 جگہ ہے، ایک ریاض ہے، وہ جدہ ہے. اس کے علاوہ پاسپورٹ کدھر نہیں بن سکتا. جی تو پلیز تھوڑا صدر صاحب کو بولیں کہ ہم لوگ کتنا پیسہ ادھر سے زر مبادلہ بھیج رہے ہیں، خصوصاً سعودیہ تو نمبر 1 پہ جا رہا ہے. ٹھیک بات ہے، ٹھیک بات. آپ کی بات میں سمجھ گیا جی. یہ اصل میں بہت جگہ پہ پرابلم ہے، امریکہ میں بھی پرابلم ہوتا ہے. ہمارے دیکھو نا، سعودی عرب ایک بہت پھیلا ہوا ملک ہے. وہاں بہت سے پاکستانی ریاض میں بھی ہیں، جدہ میں بھی ہیں، اور جگہوں پہ بھی ہیں. لیکن آپ نے اگر پاسپورٹ بنانا ہے، کچھ کرنا ہے، تو آپ کو یہاں جدہ جانا پڑے گا، یہاں ریاض جانا پڑے گا. اور اگر آپ کسی تیل کمپنی میں کام کرتے ہیں، اس ساحل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بشر کی ساحل پر، تو آپ کو یہاں بالکل 1000 کلومیٹر کا سفر کر کے ریاض جانا پڑے گا. یہاں اگر جدہ جانا پڑے تو شاید وہ اس سے بھی لمبا ہے. پورے فاصلے مجھے یاد نہیں، لیکن اس سے کم نہیں ہے، مجھے اندازہ ہے. اور اتنے بڑے فاصلے طے کر کے ان کو کوئی دقت ہوتی ہے. ہمیں ہو سکتا ہے کہ ہمارے وسائل کم ہو، ہم اتنے اپنے کانسولیٹ نہ کھول سکتے ہوں اور نہ ہمیں اس کی اجازت ملتی ہو، لیکن اس کا کوئی بندوبست کرنا چاہیے تاکہ شہریوں کو کوئی آسانیاں پیدا ہو جائیں. اور ان لوگوں کو بھی اندازہ لگانا چاہیے کہ ہمارے وسائل بڑے لمیٹڈ ہیں، اور اگر ایفیشینٹ ہو آپ کا عملہ تو وہ شاید پاکستانیوں کی مشکلیں جو ہیں ان کے گھر بیٹھے وہاں بھی دور کر سکتا ہے. بالکل. اور ہم بات کر رہے تھے اس کال سے پہلے عمران خان کا بھارت نہ جانے کا جو فیصلہ ہے. سلمان رشدی کے ساتھ کوئی مطلب یہ سمجھنا کہ کوئی پاکستانی کھڑا ہو سکتا ہے یا کوئی مسلمان ملک کا کوئی بندہ کھڑا ہو سکتا ہے، یہ ایک ناممکن سی بات ہے. اچھا آپ کا پرسیپشن اور ہوگا سلمان رشدی کے بارے میں، آپ آزادی تحریر کی بات کرتے ہوں گے. ہمارا پرسیپشن اور ہے اور بہت کلیئر ہے، اس میں ہمیں کنفیوز نہیں ہے. اور پورا زور لگا لیا برطانیہ نے، مغرب نے، کہ اس بات کو خمینی نے جب فتویٰ دیا تھا اس کے بعد ان کا زور لگایا تھا کہ یہ فتویٰ وہ واپس لیں. ایران نے کہا جی فتویٰ تو واپس نہیں ہو سکتا. اور یہ الگ بات ہے کہ وہ اتنی سیکورٹی، ٹائٹ سیکورٹی کے اندر رہتے ہیں. کتابیں جو ان کی سیٹنگ ورسز ہے وہ کوئی معاف کرنے والی کتابیں نہیں ہیں. اتنا وہ جاہل آدمی نہیں تھا کہ انہوں نے جن کرداروں کو استعمال کیا اس سے واقف نہ ہو. جن لوگوں کے نام اس نے لکھے ہیں وہ اسلامی کریکٹر ان کے صرف فرضی ہوں، یہ ہو نہیں سکتا. اور ایسا بڑا رائٹر بھی نہیں ہے، ایسا بڑا رائٹر بھی نہیں ہے. آج کل جن لوگوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے، پروجیکٹ کیا جاتا ہے، یہ شو کیا جاتا ہے کہ وہ بہت انہوں نے ایوارڈ یافتہ ہیں یا ایسے ہیں یا ویسے ہیں، ایسے ہوتے نہیں ہیں. ہم نے بھی ادب دیکھا ہے، ہم نے بھی ادب پڑھا ہے. میں نے ایک بات کہا تھا کہ واٹ اے فال انگلش من، واٹ اے فال جا انگلش من فرام شیکسپیئر ٹو رشدی. یہ حالت ہوگی. کہاں آپ شیکسپیئر کے پرستار تھے، کہاں آپ رشدی کو لے کر آسمان پہ چائے بیٹھے ہیں. اچھا کل بھی ہم نے بات کی تھی پاک ایران گیس پائپ لائن کے حوالے سے، اور آج وزیر خارجہ ہینا ربانی خر نے کہہ دیا کہ اس کے حوالے سے ہمارے پاس وسائل کی جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور دوسری طرف ڈاکٹر عاصم کہتے ہیں کہ اگر فنڈ نہ ملے تو اپنے جو وسائل ہیں اس سے تعمیر کریں گے. تو کیا یہ دو تضاد مختلف باتیں سامنے آ گئی ہیں؟ ایک کہہ رہا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وسائل کی کمی نہیں ہے، اور ایک کہہ رہا ہے کہ فنڈ نہ ملے تو پھر اس کی تعمیر جو ہے وہ اپنے وسائل سے کریں گے. جی اصل بات یہ ہے جی کہ ہینا ربانی خان ابھی روس سے ہو کر آئی ہیں اور وہاں سے آفر لے کر آئی ہیں. بات چیت پہلے بھی ہو رہی تھی لیکن یہ زیادہ 1-to-1 آفر وہاں سے ملی ہے کہ روس جو ہے اگر زیادہ کچھ ہم
یہ ٹینڈر دینا فلاں لمبی باتیں نہ کریں، ان کی کمپنی کو ہم یہ کنٹریکٹ دے دیں، تو روس جو ہے وہ یہ پائپ لائن تعمیر کرنے کو تیار ہے اور اس کے لیے انویسٹمنٹ کرنے کو بھی تیار ہے۔ ایران نے بھی کہا یہ $25 کروڑ ہم سے بھی لے لیں۔ اچھا، لیکن ایک اور ہوا ہے کہ چین نے جو ایک کنسورشیم بنایا تھا پاکستان کے ساتھ مل کر، وہ شاید اس نے پہلے ہی اسٹیمل کر دیا یا اس کو کنوے کر دیا گیا ہے، وہ فائنینشیل اس کے جو ایڈوائزر ہیں وہ اب کام گویا نہیں کر رہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس آپشن کئی موجود ہیں۔ صرف امریکہ کی پابندیوں کی وجہ سے ہم سمجھتے تھے کہ ایران کے ساتھ ہماری کسی کولیبریشن میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ جب روس کر سکتا ہے تو روس کو کوئی پابندیاں جو نہ امریکہ لگا سکتا ہے نہ کوئی روک سکتا ہے۔ لیکن جو ڈاکٹر عاصم نے بات کی ہے نا، وہ وزیر خارجہ کے طور پر بول رہی ہے۔ ڈاکٹر عاصم جو ہے نا اپنے پروجیکٹ کے حوالے سے، وزیر پیٹرولیم کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے تعمیر کرنا ہے، اس کے لیے انٹرنل سورسز پر ہم غور کر رہے تھے، کچھ لیوی لگانا چاہتے تھے ہم گیس پر اور دوسری چیزوں پر، جو ٹیکسنگ لیوی الگ سے تھا، اور اس پیسے کو ہم انویسٹ کرنا چاہتے تھے اس پائپ لائن، یعنی ایک پروجیکٹ تھا کہ اگر ہم یہ پیسہ اس پہ لگا دیں، یہ کہہ کر کہ یہ پاک ایران گیس پائپ لائن پہ چلے گا، تو یہ منصوبہ مکمل ہو سکتا ہے۔ جیسے ہم نے نیلم جیلم پروجیکٹ جو تھا، وہ اس طرح شاید 10 پیسے کے 8 پیسے لگا کر ہم نے بجلی پر اس منصوبے کے لیے فنڈز اکٹھا کیا ہے، اگرچہ وہ ڈیلے ہو گیا ہے، لیکن یہ ایک پروجیکٹ ہو سکتا ہے کہ ہم لوگوں کو کہیں کہ وہ فائنانس کریں، اور لوگ فائنانس کرنے کے لیے تیار بھی ہو جاتے ہیں، بانڈ بھی ایشو کر سکتے ہیں، بہت سے کام کر سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال اس وقت ہماری آواز میں اس لیے اعتماد ہے کہ ہمیں روس نے بھی کہا ہے کہ پیسے دینے کو تیار ہیں، اور ہمیں ایران نے بھی کہا ہے کچھ ہم سے بھی لے لو، اچھے تعلقات کا خواہش مند ہے۔ ہاں، لیکن امریکہ ابھی تک اسی پر ہے کہ پائپ لائن نہیں بننی چاہیے، اور جب روس کہہ رہا ہے کہ یہ ہم کر دیں گے تو گویا وہ ایک رکاوٹ بن جائے گا امریکہ کے عزائم میں بھی، تو اس لیے ہم ذرا کانفیڈنٹ ہو کے بات کرتے ہیں، اور دونوں کے پوائنٹ آف ویو اگرچہ متضاد نظر آتے ہیں، لیکن وہ اپنی اپنی ویژن کے ساتھ درست ہیں، کہ وہ کہتے ہیں لگانے تو ہم ہیں، فنڈ لا دو گے تو لگا دیں گے، نہیں تو اپنے وسائل سے بھی مجھ سے پورا کریں گے۔ کنٹینیوٹی ہے ایک طرح سے بیان کی، میں یہ بھی سمجھ رہا ہوں اس کو۔ صحیح۔ میرے صاحب اسٹوڈنٹس بھی ہمارے پاس موجود ہیں، آپ کچھ جاننا چاہیں کسی بھی حوالے سے، کوئی خبر؟ جی، میر صاحب سے میرا سوال تھا کہ اپنا نام پہلے بتا دیجیے۔ جی، امبرین سردار، کالج آف آرٹ اینڈ ڈیزائن۔ جی، تو سوال میرا یہ تھا کہ آپ بات کر رہے تھے کہ عدلیہ نے مختلف باتوں کو جو ہے وہ ایکسپوز کر دیا ہے، عوام کو کافی آگاہی حاصل ہوئی ہے مختلف معاملات میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عوام کو آگاہی بھی مل گئی اور سب باتیں ہو گئیں، لیکن کوئی حل نہیں نکل رہا کسی سلوشن کا، تو آپ کو نہیں لگتا کہ عوام کا عدلیہ سے اعتبار اٹھ رہا ہے؟